پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ایک فیصلے کا دن آنے والا ہے، یعنی وہی میدان محشر، ایک فیصلے کا دن آنے والا ہے۔ یہاں آ کر کے بندہ اب سدھرتا ہے۔ اگر اس کے دل میں ہو نا کہ فیصلے کا دن آنے والا ہے اور مجھے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، تو اللہ فرماتا ہے فیصلے کا دن آنے والا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وہ فیصلے کا دن کب آئے گا؟ تم جب چاہو گے تب نہیں آئے گا، بلکہ اس کی ایک متعینہ مدت ہے، اس مدت پر وہ آئے گا۔ کیونکہ مکے کے کفار اتنے ناہنجار تھے، وہ کہتے تھے محمد روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جس قیامت کا ذکر بار بار کرتے کہ قیامت آئے گی قیامت آئے گی، تو پھر اس کو لے آئیے نا، آپ جلدی سے لے آئیے۔ اللہ فرماتا ہے تم جلدی مت مچاؤ، تمہارے کہنے پہ نہیں آئے گی، اس کا ایک متعینہ وقت ہے، وہ جب آنا ہوگا وہ تبھی آئے گی، اپنے وقت پر آئے گی، وہ تمہارے کہنے سے نہیں آئے گی۔ ان کے دماغ میں ہی نہیں آتے اتنا بڑا آسمان، اس میں ستارے، اس میں سورج، اس میں چاند، یہ سب کیسے تباہ ہو جائیں گے، یہ سب کیسے برباد ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وہ متعینہ مدت پر آئے گا۔ اور پھر اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا جس روز سور پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا اور تم چلے آؤ گے فوج در فوج اپنی اپنی قبروں سے نکل کے۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا، اس کی تو شان ہے کن فیکن۔ سور کیا ہے؟ سور کے متعلق ہمارے بزرگوں نے حدیث پاک کی روشنی میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ ایک سینگ کی طرح چیز ہے، یہ صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے، ورنہ اس دنیا کی چیز اور اس دنیا کی چیز میں بہت فرق ہے، صرف ہم ایک سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں بس۔ تو سور جو ہے وہ سینگ کی طرح ہے، جیسے گائے کا سینگ ہوتا ہے، وہ جس کا حصہ ایک نوکیلا ہوتا ہے اور پھر بعد میں ایسے ایسے وہ پھیل جاتا ہے۔ تو صرف سمجھانے کے لیے ایسا سینگ ہے کی طرح ایک سور ہے، وہ سینگ نہیں ہے لیکن سور ہے، اور وہ کتنا بڑا ہے یہ اللہ جانے، اللہ کے بتائے سے اس کے رسول اور اس کے مقبول بندے جانے، تو وہ بہت بڑا ہے۔ اور اللہ کے ایک بہت بڑے مقرب فرشتے جن کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، وہ اس سور کو لے کے بیٹھے ہوئے۔ اب وہ سور لے کر کے بیٹھے ہوئے اور اللہ کے حکم کے انتظار میں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تب سور پھونکا جائے گا۔ ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا سور پھونکنے کا تو وہ سور پھونکیں گے۔ سور 2 بار پھونکا جائے گا، سور 2 بار پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس کی آواز بہت ہلکی سی مدھم رہے گی، پھر وہ بڑھتے 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 وہ آواز اس قدر شدت اختیار کر جائے گی کہ لوگوں کے کان پھٹیں گے، لوگوں کے سینے پھٹیں گے اور سب لوگ مر جائیں گے۔ وہ جس کو ہم قیامت کا دن کہتے ہیں، سور پھونکنے سے قیامت آئے گی اور سب انسان مر جائیں گے، حتیٰ کہ سور پھونکنے والے اسرافیل بھی، ان کو بھی موت آ جائے گی، وہ بھی موت کا مزہ چکھیں گے۔ پھر اللہ جب تک چاہے گا سب فنا رہیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی جب حکم دے گا پھر اسرافیل کو اللہ تعالیٰ زندگی دے گا اور پھر ان کو کہا جائے گا کہ سور پھونکو۔ تو اب جب وہ سور پھونکیں گے تو دوبارہ جب سور کی آواز بلند ہوگی تو اس آواز کو سن کر سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے، سب اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے، ایک ایک قبروں سے کئی کئی مردے نکلیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ مالیگاؤں والے مالیگاؤں والوں کے ساتھ، ممبئی والے ممبئی والوں کے ساتھ، ناسک والے ناسک والوں کے ساتھ، ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں ایسا ہوگا تقسیم جو ہوگی رشتہ داری، خون، قبیلے، علاقے کی بنیاد پہ نہیں ہوگی، وہاں جو تقسیم ہوگی جتنے زانی ہوں گے وہ سب زانی کہیں کے بھی پوری دنیا کے ایک ساتھ وہ ہوں گے، جتنے زانی ہوں گے سب، جتنے شرابی ہوں گے وہ سب ایک ساتھ، جتنے جواری ہوں گے وہ سب ایک ساتھ، جتنے پاپی ہوں گے وہ سب ایک ساتھ، جتنے کفار ہوں گے وہ سب ایک ساتھ، اسی طرح جتنے اہل ایمان نیک لوگ ہوں گے اہل اللہ وہ سب ایک ساتھ۔ اب یہاں پر میں اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھتا ہوں کہ جب زانی سب ایک ساتھ ہوں گے تو یہ جو ہماری قوم کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں زنا کر رہے ہیں، تو کیا ان کو پتہ نہیں کہ فرعون زانی تھا؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ شداد زانی تھا؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ بخت نصر زانی تھا؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ یزید زانی تھا؟ آج اپنی نفس کی تسکین کے لیے جو جی میں آ رہے کر رہے ہو، لیکن جب اس اعتبار سے تقسیم ہوگی اور سب کو کھڑا کیا جائے گا تو آپ کو کس کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا؟
زنا کرنے والوں سے پوچھو کس کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا؟ کیا لوگوں کو نہیں پتا کہ یزید شراب پیتا تھا؟ شراب پینے والوں کو شرم نہیں آتی؟ جب اس تقسیم کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اس لیے اللہ کے بندو، نمازوں سے اپنا رشتہ جوڑو، مسجدوں سے رشتہ جوڑو، قرآن سے رشتہ جوڑو، احادیث مصطفیٰ پر عمل کرو، دین پر عمل کرو، تاکہ اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے جہاں کھڑے ہوں تو وہیں کسی کونے میں ہمیں بھی کھڑے ہونے کے لیے جگہ مل جائے، اور اہل اللہ کے ساتھ ہمارا حشر نشر ہو۔ یہاں تو محبت بھی اللہ والوں سے نہیں کرتے نا، محبت بھی ہے تو ہیرو سے، موبائل کی اسکرین پر ہیرو کی تصویریں، ہیروئن کی تصویریں۔ اللہ والوں کے آستانے پہ جا کے 10 منٹ بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، 3 گھنٹے فلموں میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ سوچو ذرا، یہ جو قرآن کا پیغام ہے وہ صرف اس دور کے مکے کے کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ پوری کائنات کے انسانوں کے لیے ہے۔ سدھرو، سورو، تبدیل ہو جاؤ، انقلاب پیدا کرو زندگیوں کے اندر، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، بدلو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف پلٹو۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج اپنی قبروں سے نکل کر اللہ کی طرف، کوئی چھپ نہیں سکے گا، کوئی چھپ نہیں سکے گا، کوئی سوتا نہیں رہے گا چادر تان کے، سب کو اٹھ کے نکلنا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کھول دیا جائے گا آسمان کے دروازے، اور کھول دیا جائے گا، اور کھول دیا جائے گا آسمان، تو دروازے ہی دروازے بن کے رہ جائے گا، یعنی کہ آسمان کو بھی توڑ دیا جائے گا، آسمان کا نظام بھی درہم برہم ہو جائے گا۔ تو جب آسمان ٹوٹے گا تو ایسا لگے گا جیسے کھلے کھلے دروازے ہیں، اس طرح سے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور پہاڑوں کی حالت یہ ہو جائے گی کہ پہاڑ جو ہے وہ سراب بن کر کے رہ جائیں گے۔ سراب جانتے ہیں؟ سراب اس کو یوں سمجھیں، جو لوگ جنہوں نے ناولیں پڑھی ہوگی ان کو پتہ ہوگا سراب کس کو کہتے ہیں۔ پہلے جب لوگ پیدل، گھوڑوں پہ، کھچروں پہ سفر کرتے تھے تو وہ سفر کرتے تھے، تو سفر کرتے ہوئے چونکہ اس دور میں یہ پانی کی بوتلیں تھوڑی ملتی تھی، تو لوگ پانی لے کے، کھانا لے کے سفر کرتے تھے، تو ان کے پاس پانی ختم ہو جاتا تھا، تو دھوپ میں جب وہ سفر کرتے تھے تو ریت دھوپ میں ان کو ایسی چمکتی نظر آتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے پانی کی موجیں اٹھ رہی ہے، اور وہ اس کی طرف جاتے تھے تو وہ پانی کی موجیں نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ ریت ہوتی تھی۔ اب اتنا لمبا سفر کر کے وہاں پہنچا کہ پانی ہے، لیکن وہ پانی نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ تو وہ ریتیلا میدان ہوتا تھا، تو اس کو وہ جو ریتیلا میدان چمک کر انسان کو پانی نظر آئے، یعنی نظر کو دھوکا ہو، اس کو کہتے ہیں سراب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ پہاڑ ایسی ہو جائیں گے بکھر کر، جیسے ریت کے ذرات اور سراب کیسے نظر آتے ہیں، یہ کیفیت اس کی ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے در حقیقت یہ جہنم کی گھات ہوگی، جیسے کوئی گھات لگانے والا کسی کے قتل کے لیے کیسے بیٹھتا ہے، ایسے جہنم کے اندر تمہیں داخل کیا جائے گا۔ اور جو سرکش لوگ ہیں، جو مجرم لوگ ہیں، جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، تو وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ اور آپ نے جو ہے وہ جہنم کے متعلق کچھ اشارے جو ہے وہ آج سے پہلے سماعت کی، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ وہ جہنم کے اندر جب تمہیں داخل کیا جائے گا تو پھر تمہارا حال یہ ہوگا کہ جیسے کوئی گھات لگا کے بیٹھتا ہے اور کیسے جھپٹتا ہے مارنے کے لیے، تو ایسے ہی جہنم کے فرشتے تم پر جھپٹیں گے۔ اور پھر یہ حال ہوگا کہ جب تم جہنم میں داخل کیے جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچا پیپ، جو انسان کے جسم سے کچا پیپ نکلتا ہے نا بدبودار، ایک ہوتا ہے وہ پیپ مواد جو پک جاتا ہے، وہ ایک ہوتا ہے کچا پیپ اور مواد، تو جہنمیوں کو جہنم کا کھولتا کھولتا کچا پیپ پلایا جائے گا۔ سوچو، جس کے تصور سے متلی آتی ہے، جس کے تصور سے کلیجہ منہ کو آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جہنم کے اندر گرم گرم کھولتا پانی اور گرم گرم پیپ یہ پلایا جائے گا جہنمیوں کو، اور پھر جہنم ہی سے تمہیں گزارا جائے گا۔ پل صراط کی طرف اشارہ ہے، جہنم ہی سے تمہیں گزارا جائے گا۔ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم بہت خوش فہمی میں ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے، ہم جنتی ہے، جنت ہمارے باپ کی ہے، ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ میں لوگوں سے کہتا ہوں جنت میں جانے کی امید بھی رکھو، لیکن اللہ سے ڈرتے بھی رہو، کیونکہ جن حضرات کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جنت کی بشارت دی تھی کہ تم جنت میں جاؤ، وہ لوگ بھی رات رات بھر روتے تھے اللہ کے خوف سے. جن کو حضور نے جنت میں جانے کی بشارت دی تھی، گارنٹی دی تھی، وہ بھی روتے تھے. ہمیں تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. بولو ہمارا نام لے کے قرآن میں کوئی آیت ایسی ہے کہ تمہیں جنت میں جانے گے؟ ہمارا نام لے کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہمیں جنت کیا ہوگا ہمارا، اور ہم ایک دم بے فکر ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے. مجموع الزوائد کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھے اور اللہ سے خوف نہ کرے، آقا فرماتے ہیں میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے. جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھے تو اور اس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تو آقا فرماتے ہیں کہ وہ جہنمی ہے، جہنمی. اب دیکھ لیجئے آج ہمارے نوجوانوں کو، ارے مولانا ہم نے تو غوث پاک کا دامن پکڑا ہے، ہم نے تو غریب نواز کا دامن پکڑا ہے، ہم نے تو فلاں ولی کا دامن پکڑا ہے. اللہ کے بندو، اللہ یہ دامن سلامت رکھے. ہم نے کیا کیا ہے؟ صحابہ کرام نے تو کسی ولی کا نہیں، سارے ولیوں کی عظمت سراخوں پر. آپ دیکھ رہے ہیں مہینے بھر سے میں، بلکہ مہینے بھر کیا، جو لوگ مجھے جانتے ہیں زندگی بھر میں اولیاء اللہ کی عظمت بیان کرتا ہوں. میں اولیاء کا منکر نہیں ہوں، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم نے تو ولیوں کا دامن پکڑا، ہمارا پیر تو ولی ہے. صحابہ کا پیر تو اللہ کے نبی سید الانبیاء تھے. پھر وہ رات رات بھر کیوں روتے تھے؟ رونے کی وجہ کیا تھی؟ اور پھر اولیاء اللہ کو دیکھو کہ وہ رات رات بھر روتے تھے. حضور غوث پاک عید کے دن رو رہے ہیں اللہ کے خوف سے، عید کے دن رو رہے ہیں. کسی نے روتے ہوئے دیکھا تو عرض کہ حضور آج تو عید ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے بندے، جس دن عبد القادر کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اس دن عبد القادر کی عید ہوگی. ایمان پہ خاتمے کی کیا گارنٹی ہے کوئی گارنٹی؟ ایمان پر خاتمے کی ہماری کیا گارنٹی؟ اللہ کرم کر دے تو ایمان پہ جائیں، ورنہ بے شمار لوگ ہیں جو مرنے سے پہلے کافر ہو جاتے ہیں. اور ہم تو جنت کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہیں، میں جنت میں نہیں جاؤں گا تو کون؟ کچھ لوگ نہیں کہتے رہے ہم جنتی ہیں. یار ہمارے سوا کوئی تھوڑی جنتی ہے. یہ یہودیوں کی بولی ہے. یہودی ایسا کہتے تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، صرف ہم جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، مسلمان تو جائیں گے ہی نہیں. ایسے آج بھی کچھ لوگوں کا ذہن بن گیا ہے کہ نہیں صرف ہم ہی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا. ایسا مت سوچو. اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے. اللہ کی رحمت کو مختصر مت کرو، شارٹ مت کرو کہ صرف ہم ہی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا. ایسا نہیں ہے. جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور کلمے پر ہوگا، حتیٰ کہ حدیث سے پاک میں آیا ہے کہ جو ذرے برابر بھی ایمان اپنے دل میں سلامت لے جائے گا اللہ اس کو بھی جنت عطا فرمائے. لیکن ایمان پہ خاتمہ ہونا آسان بات نہیں. اللہ جس پر خصوصی کرم کرے، اللہ کا جس پر خاص انعام ہو. کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ دنیا نے جن کو ولی کہا، ولایت کی منزل پر لوگوں نے اس کو سمجھا، مرا تو کافر ہو کے مرا. کیا آپ کو نہیں پتا بلعم و باور بنی اسرائیل کا بہت بڑا ولی تھا، اسم اعظم جانتا تھا. اسم اعظم قرآن نے اس کو کیا مثال دی؟ کتے کی مثال دی. اس کی زبان سینے پہ لٹک گئی. اور بھی بہت بڑے بڑے تہجد گزار، عبادت گزار ہوئے ہیں، لیکن جب مرے تو کافر ہو کر مرے. اس لیے اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لو کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما. اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے. ایمان پر خاتمہ. بڑے بڑے نیک لوگ جب دنیا سے گئے، میں اگر آپ کو چھیڑتا تو بہت بات ہوتی، لیکن ایک بات آپ سے کہتا، ایمان پہ خاتمہ آسان نہیں ہے. جو غوث پاک روتے تھے یوں ہی نہیں روتے تھے، جو غریب نواز روتے تھے ایمان پہ خاتمے کے لیے یوں ہی نہیں روتے تھے. حضرت عبداللہ موصلی فرماتے ہیں ایک شخص تھا جس نے کعبۃ اللہ شریف کے اندر 40 سال تک کی اذان پڑھی فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے اقامت پڑھی. پہلی صف میں وہ نماز پڑھتا تھا. 40 سال تک اذان دی، اقامت پڑھی، پہلی صف کا نمازی تھا. اتنا نیک تھا کہ لوگ اس سے دعائیں کرواتے. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا قرآن لاؤ. اس کی موت کا وقت قریب آیا، اس نے کہا قرآن لاؤ. تو لوگوں نے سوچا بڑا نیک ہے، قرآن پڑھے گا. قرآن جیسے اس کے ہاتھ میں دیے تو اس بدبخت نے قرآن اٹھا کر کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشد. اس نے قرآن اٹھا کر کہا اس میں لکھا ہے سب غلط ہے، معاذ اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ. اور یہ کہا اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی. مر گیا، وہ اسی حالت میں مر گیا، اسی حالت میں مر گیا.
اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ تو بہت نیک تھا، کچھ نہیں کرتا تھا، پھر اس کا یہ حال کیسے ہوا؟ کہا بڑا نیک تھا، واقعی کوئی گناہ نہیں تھا، اس میں بس ایک غلطی تھی کہ جب بھی کوئی عورت اس کے قریب سے گزرتی تو اس کو جھانکتا تھا، عورت پر نظر ڈالتا تھا۔ آپ مجھے بتائیں، پردے میں جانے والی عورت پر نظر ڈالتا تھا تو کعبے کا مؤذن ہو کر، کعبے کا پہلے صف کا نمازی ہو کر جب مرا تو کافر ہو کے مرا، تو جو لوگ بلو فلمیں دیکھتے ہیں ان کا ایمان پہ خاتمہ کیسے ہوگا؟ جو لوگ انٹرنیٹ پر یوٹیوب پہ بیٹھ کے پوری رات گندی گندی چیزیں دیکھتے ہیں، ننگی ننگی عورتیں دیکھتے ہیں، ننگے ننگے ہیروں کو ناچتے دیکھتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ ہے ایمان پر خاتمے کی فکر؟ ہمیں تو یہ سبق پڑھا دیا گیا نا کہ اس کا چہرہ دیکھو جنت ملے گی، اس کا چہرہ دیکھو جنت ملے گی، اس کا چہرہ، یہ جو چہرے دکھا کر کے چٹنگ بازیاں کر کے ہم جنت بانٹ رہے ہیں، تو جن کے چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو، کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ خدا کے لیے اپنی قوم کے ساتھ ہم اتنا ظلم تو نہ کریں، اتنا ظلم تو نہ کریں۔ یقیناً چہروں کو دیکھنے سے بھی جنت مل سکتی ہے، اللہ چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن ہم نے اتنا آسان کر دیا جنت کو۔ اتنی آسان نہیں ہے جنت جتنا ہم آسان کر رہے ہیں، اور اتنی مشکل بھی نہیں ہے جتنا لوگوں نے مشکل کر دیا ہے، اعتدال ہے۔ اب ذرا ایک بات اور سن لیں، میں آپ کو اپنے دل کے درد کے طور پہ کہتا ہوں، امام حسن مجتبی، یہ امام حسن امام حسین کے بھی پیر و مرشد ہیں۔ شاید اس اعتبار سے آپ نے ان کی زندگی نہیں پڑھی ہوگی، امام حسین کے پیر ہیں امام حسن، مرشد ہیں امام۔ جب امام حسن حج کے لیے پیدل جاتے تھے تو ان کی خدمت کے لیے دو لوگ چلتے تھے، ایک نام تھا امام حسین کا، دوسرا نام تھا حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار۔ اتنی بڑی ہستیاں ان کی خادم بن کے ان کے ساتھ چلتی تھی۔ کیا ہستی ہوگی امام حسن، اور کیا ہستی ہے؟ باپ علی مرتضیٰ ہے، ماں سیدہ فاطمہ ہے، نانا سید الانبیاء ہے، چھوٹا بھائی بھی جنت کا سردار ہے، خود بھی جنت کے سردار، جن کی اصل بھی بے مثال ہے، ان کی نسل بھی بے مثال ہے نا۔ پیدا ہوتے ہی رسول اللہ نے جنتی جوانوں کا سردار کہہ دیا۔ کسی کے کان میں مؤذن اذان کہتا ہے، کسی کے کان میں امام اذان کہتا ہے۔ امام حسن اس جوان اور اس عظیم ہستی کا نام ہے جس کے کان میں اللہ کے رسول نے اذان پڑھی، جس کو لعاب چٹایا، اپنا شہد نہیں چٹایا۔ اور بچے پیدا ہوتے تو شہد چاٹتے ہیں، حضور نے اپنی زبان ان کے منہ میں دی۔ حج کو پیدل چلتے تھے، پیچھے پیچھے سواریاں ہوتی تھی، بیٹھتے نہیں تھے، کہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو سوار ہو کے کیسے جاؤں۔ غلاموں کو جب آقا کے پاس جانا چاہیے تو غلاموں کے انداز میں جانا چاہیے، ان کی اپنی فکر تھی، پیدل جاتے تھے، اور جہاں رکتے تھے بس عبادت۔ حج کو گئے، 25 حج کیا آپ نے، پیدل حج کیا 25 حج کیا آپ نے۔ حج کے لیے گئے تو مطاف میں سر رکھ کے رونے لگے اور کہتے ہیں اللہ حسن کی مغفرت کر دے۔ مغفرت کی دعا کون مانگ رہا ہے؟ اماموں کا امام، پیروں کا امام، پیروں کا پیر، جنتی جوانوں کا سردار۔ جنت جس کے گھر سے بٹتی ہے، میرا ایمان ہے حسن کا گھر وہ گھر ہے جہاں سے جنت بٹتی ہے، جہاں سے معرفت چلے، جہاں سے طریقت چلے، جہاں سے حقیقت چلے، جن کے گھر سے جنت تقسیم ہو۔ امام حسن مجتبی سر سجدے میں رکھ کے کہتے اللہ حسن کی مغفرت کر دے، حسن کی مغفرت کر دے، اور رو رہے ہیں، آنسو گرتے ہیں، داڑھی پہ لگتے ہیں اور زمین پر آتے ہیں۔ کسی نے کہا امام آپ کے والد تو ولیوں کے سردار، آپ کی ماں جنتی عورتوں کی سردار، آپ کے نانا نبیوں کے سردار، آپ اور آپ کے بھائی جنتی جوانوں کے سردار، آپ مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا چپ رہے، یہ اللہ کا حرم ہے، اللہ کا حرم، یہاں ماں باپ کی منقبت پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ جیسے تو نے میرے ماں باپ کی شان بیان کی، بے شک میرے ماں باپ کی شان یہی ہے، میرے نانا کی شان یہی ہے، میری اور میرے بھائی کی شان یہی ہے، لیکن یہ اللہ کا حرم ہے، یہ منقبت پڑھنے کی جگہ نہیں ہے ماں باپ کی، یہاں مجھے رو کر میرے اللہ کو راضی کرنے دے۔ یہ ان لوگوں کی شان تھی جن کے گھر سے جنت بٹتی تھی، وہ مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، اور یہاں کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، اور اپنے آپ کو ہم جنتی، ہم جنت۔ اللہ کے لیے رو لو، اس کی خفیہ تدبیر سے ڈر لو، اس لیے کہ پتہ نہیں کس کے پاس کتنا وقت ہے، مجھے بھی نہیں معلوم میرے پاس کتنا وقت ہے، آپ کو بھی نہیں معلوم آپ کے پاس کتنا وقت ہے۔ رونے والے روتے رہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی،
اے اللہ کاش کہ میں پیدا نہ ہوتی۔ کون؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو رہا ہے وہ روتی تھی کاش کہ میں پیدا نہ ہوتی، اور پیدا ہوئی تو بچپنے میں مر جاتی تاکہ بھولی بسری ہو جاتی، قیامت کے دن تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے جواب دینے سے میں ڈرتی ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے کاش کہ میں ایک تنکا ہوتا، کوئی مجھے چولہے میں لگا کر کے جلا دیتا، میرا قصہ تمام ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں، ہم بے فکر ہیں، بس اپنی مستی میں مست، اپنی دھن میں مست ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جہنم کے اندر پیپ، کچا پیپ، جہنمیوں کا پیپ اور آب حمیم گرم گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ فرمایا یہ ان کے گناہ کی پوری سزا ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ انجام ہے ان کا جو آخرت کو جھٹلاتے تھے، اچھے اعمال نہیں کرتے تھے، آیتوں کو جھٹلاتے تھے، ان کا یہ حال ہوگا۔ اور منکروں کو عذاب پورا پورا چکھایا جائے گا۔ اگر عذاب کا ذکر کریں تو بہت وقت جاتا ہے، اب اس کے بعد پھر اللہ نے جنت کا تذکرہ فرمایا ہے۔